بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اس امت پر اتنی مہربانی فرمائی، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمیں اپنے حبیب و محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی محبوب ہے کہ اگر ہمیں اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو ہم اس امت کو دو چیزیں کبھی عطا نہ کرتے۔ وہ دو چیزیں کیا؟ فرمایا ایک رمضان اور دوسرا سورہ اخلاص۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ دو چیزیں اس امت کے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہماری پسندیدہ ہیں، یہ تو ہم دیتے ہی اس امت کو ہے جسے ہمیں عذاب ہی نہ دینا ہو۔ تو ہم نے رمضان دیا ہے اس امت کو اس لیے کہ اس امت کو ہم قیامت میں عذاب نہیں دیں گے۔ سورہ اخلاص ہم نے اس امت کو دے رکھی ہے۔ تو جس امت کے خزانوں میں اعمال میں یہ چیزیں ہوں، رمضان کے روزے ہوں، سورہ اخلاص ہو، تو ہم اسے ان کو قیامت میں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اب بتائیے تو کتنی بڑی نعمت ہو گئی بھائی رمضان کا مہینہ۔ اور اللہ کی شان کے اس میں دونوں چیزیں ہیں، روزہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے تراویح کی شکل میں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی رمضان میں۔ تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا عظیم و شان مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے کامل یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کامل یقین ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ مجھ پر فرض ہے اور مجھے ہر حال میں روزے رکھنے ہیں، یہ کامل یقین ہو، اور اس یقین کے ساتھ وہ روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور احتساب کرے روزے کا۔ احتساب آپ سب جانتے ہیں کہ پکڑ کرے اپنے روزے کی، کہتے ہیں نا کڑا احتساب ہوگا، یعنی اپنے روزے کو بچا کے رکھے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے۔ یہ ہے احتساب کہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کر رہے، گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں روزے رکھ کر۔ تو روزہ رکھ لیا لیکن احتساب نہیں کر رہے ہم اپنا، تو کڑا احتساب بھی کریں اپنا کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، کہیں میری آنکھیں غلط تو نہیں دیکھ رہی، میرے کان غلط تو نہیں سن رہے، میری زبان غلط تو نہیں بول رہی، میرے ہاتھوں سے کہیں حرام روزی تو نہیں آ گئی روزے کی حالت میں۔ یہ ہے احتساب۔ تو آقا نے یہ لفظ شامل کر دیا کہ روزہ تو رکھو کامل یقین اور احتساب کے ساتھ، تو ایسا روزہ تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ ایسا نہیں کہ صاحب روزہ تو رکھ لیا پیٹ کا، کھانے پینے کا، آنکھیں بھی دل جہاں جائے چل رہی ہیں، زبان بھی جو چاہے بول رہی ہے، کان بھی جو چاہے سن رہے ہیں، حلال حرام کمانے کی تمیز بھی روزے میں نہیں ہو رہی، تو یہ روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا روزہ بھی رکھنا ہے، اس کا احتساب بھی کرنا ہے، پھر یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا انعام کیا ہے؟ فرمایا روزے دار کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی خاموشی بھی عبادت ہے۔
روزے دار کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. اگر روزے دار سو رہا ہے اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے عبادت کا اجر لکھو. وصمتہ تسبیح، روزے دار خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ کوئی کام کر رہا ہے، نہ کوئی پڑھائی کر رہا ہے، نہ کوئی عبادت کر رہا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے اس کی خاموشی پر بھی اسے تسبیح پڑھنے کا اجر دو. روزے دار سے اللہ اتنا پیار کرتے ہیں. اور فرمایا دعاؤہ مستجاب، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وذنبہ مغفور، اللہ روزے دار کے گناہ معاف کرتے ہیں. تو کتنے بڑے انعام ہو گئے، کتنے بڑے اجر ہو گئے. فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اسے جب ہوتی ہے جب افطار میں روزہ کھلنے والا ہے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں سامنے دسترخوان پر. اور فرمایا دوسری خوشی اس سے زیادہ جب ہوگی جب رب سے ملاقات کا وقت آئے گا، انہی آنکھوں سے رب کا دیدار کرے گا، اس وقت اس کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی روزے دار کو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے ایک دن قبل آقا نے ہم سے خطاب فرمایا، اور آقا نے فرمایا لوگوں عظیم و شان مہینہ آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی رات کی تراویح تمہارے لیے مقرر کی ہے. رات کا قیام، دن کا روزہ. تو جو شخص رات کا قیام یعنی تراویح کی شکل میں اور دن کے روزے کی شکل میں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائیں گے. اور فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آتش جہنم سے نجات ہے. پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. روزہ کھلوانے پر بھی گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو خود غریب غربا ہیں، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کا نہیں ہوتا کبھی کبھی، تو ہم یہ فضیلت پھر کیسے حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا یہ فضیلت اسے بھی ملے گی جو ایک کھجور کسی کو افطار میں کھلا دے، یہ اسے بھی ملے گی جو آدھا گلاس پانی کسی کو پلا دے، جو لسی کا ایک گھونٹ، شربت کا ایک گھونٹ پلا دے افطار میں کہ بھئی میری یہی حیثیت تھی، تو یہی پی لے، اسی سے روزہ کھول لے. آقا فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی اتنا خوش ہوں گے کہ اس نے ایک کھجور سے روزہ کھلوایا، چلو اس کے گناہ معاف کر دو. اس نے 2 گھونٹ پانی سے روزے دار کا روزہ کھلوایا، چلو اس سے گناہوں کو معاف کر دو. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتے ہیں بھائی. اللہ کو یہ روزہ کھلوانا اور روزے دار کا اکرام اللہ تعالیٰ کو اس حد تک پسند ہے کہ جو روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، افطار کرائے گا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں ایسا عظیم و شان مہینہ مسلمانوں اللہ نے تمہیں دیا کہ اس کے نوافل فرض کے درجے میں ہیں، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. ایسا مہینہ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. تو فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے شب قدر کہ جسے وہ نصیب ہو گئی اس کے مقدر جاگ گئے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری رحمتوں سے محروم رہ جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے ایک رات قبل آقا نے اس انداز سے خطاب فرمایا اور صحابہ کرام کو رمضان کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا. تو اللہ ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے.